بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم گریڈ نائنتھ کلاس۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم لوگ اپنے یونٹ 1 ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا ہوا تھا۔ تو یونٹ 1 میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو ٹاپک ہمارا تھا آئیڈیالوجی یعنی نظری کو ڈیفائن کیا تھا، اس کے کائنڈس وغیرہ کیا، پھر ٹو نیشن تھیوری کو، تو اسی کے ساتھ ریلیٹ کرتا پھر ہم لوگ ہمارا جو پچھلا لیکچر تھا وہ تھا ٹو نیشن تھیوری اینڈ مسلم لیگ اور دو قومی نظریہ۔ تو اسی سے ریلیٹ کرتا آگے کا آج کا جو ہمارا ٹاپکس ہے وہ ہے جی علامہ محمد اقبال اینڈ ٹو نیشن تھیوری۔ تو آج ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں کہ دا پوئٹ آف دا ایسٹ، علامہ محمد اقبال، شاعر مشرق علامہ اقبال اینڈ فادر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح were the most prominent among those who played their role in the creation of پاکستان کے بہت سے لیڈرز ہیں، بہت سی ہستیاں ہیں جنہوں نے قیام پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن اگر ان تمام پرسنالٹیز میں ان سب میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو قائد اعظم جو ہے وہ ہمارے پاس جو آئے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا نام پرومیننٹ ہے، یعنی سب سے سر فہرست ہے۔ دوز گریٹ لیڈرز، دیز ٹو گریٹ لیڈرز، یہ جو بڑے رہنما تھے، دو عظیم رہنما، ایکسپلین دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، انہوں نے پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ایکسپلین کیا، اسے بہترین انداز میں اس کی وضاحت کی، اور بہت appropriate words in their speeches and statements on different occasions، انہوں نے وہ اپنے فرمودات جو تھے، اپنے ارشادات جو تھے بہت اچھے انداز میں وہ پیش کیے۔ علامہ اقبال illuminated the concept of separate Muslim state before the Muslims of South Asia, while Qaid Azam led the active Muslim political struggle to give a practical shape to this idea, and finally Pakistan came into being on 14 August 1947۔ علامہ اقبال نے جو جنوبی ایشیا کے جو مسلمان تھے، فائنلی ان کے سامنے بفور دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان ایک الگ مسلم ریاست کا انہوں نے کانسیپٹ دیا۔ قائد اعظم نے اس تصور کو جو ان کا کانسیپٹ تھا اس کو ایکچوئل شیپ دی، یعنی اسے جو ہے عملی جامہ پہنایا اور مسلمانوں کی عملی جد و جہد میں ان کی رہنمائی کی، اور کیا ہوا بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں علامہ محمد اقبال کو۔ علامہ محمد اقبال جو تھے، علامہ محمد اقبال سر سید احمد خان کی طرح علامہ محمد اقبال جو تھے انیشلی شروع میں گریٹ سپورٹر تھے، بہت بڑے حامی تھے کس چیز کے؟ ہندو مسلم یونٹی کے، کہ وہ کس کے؟ ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے، اینڈ یونائٹڈ انڈین نیشنلزم اور متحدہ ہندوستانی قومیت کے بہت بڑے سپورٹر تھے۔ But in the light of later development and events, he put forward the idea of separate state for the Muslims of Indo-Pak subcontinent۔ لیکن جو بعد میں پیش آنے والے جو واقعات تھے 1867 کی، اگر آپ لوگ جو ہے وہ اردو ہندی کانٹروورسی کو دیکھ لیں، اس کے بعد جو تقسیم بنگال ہوئی 1905 میں، اس کے بعد جو بہت سے ایسے واقعات ہوئے، انالمنٹ ہوگی جو اس کی 1911 میں، تو یہ ایسے ایونٹس تھے جنہوں نے ان کے جو کانسیپٹ تھا ہندو مسلم یونٹی کا یا یونائٹڈ انڈین نیشنلزم کا، یہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ جو ہے وہ ون نیشن نہیں، ٹو نیشن تھیوری کے ہم لوگ سپورٹر ہیں، یعنی ہم لوگ برصغیر ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست جو ہے وہ اس کا ہم تصور پیش کرتے ہیں۔ ان 1930 میں یہ while
اقبال ڈیلیورنگ ہز پریزیڈینشیل آرڈر، انہوں نے اپنا جو صدارتی خطبہ دیا جو ہے الہ آباد کے مقام پر. He said, India is a continent of human groups belonging to different races. کہ ہندوستان ایسے انسانی گروہوں کا خطہ ہے جو ڈفرینٹ ریسز اسپیکنگ ڈفرینٹ لینگویج، جو مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، اسپیکنگ ڈفرینٹ لینگویج، مختلف زبانیں بولتے ہیں، اینڈ پروفیسنگ ڈفرینٹ ریلیجنز، اور مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں. آئی سمجھ کہ انڈیا کا کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ایسے انسانی گروہوں کا خطہ ہے جو مختلف نسلوں، یعنی اس میں بہت سی نسلیں آباد ہیں، اس میں 1 2 3 نہیں بلکہ جو ہے وہ سینکڑوں کے حساب سے یہاں پہ نسلیں آباد ہیں. وہ بہت انڈیا میں بہت زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ کہتے ہیں اور مذہب جو ہے وہ بہت سے ڈفرینٹ مذہب کے پیروکار. اس سے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہندو ہے، کچھ ہندو ہے، کچھ سکھ ہے، پارسی ہیں، کچھ شانس ہے، مسلم سے، کوئی خدا اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے تو کوئی پتھروں کو، کوئی بتوں کو مانتا ہے، کوئی پانی کو مانتا ہے، کوئی سمندر کی پوجا کرتا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے. یعنی یہ مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں. The principles of European democracy cannot be implemented in India. اور جو یورپی طرز جمہوریت کی جو جتنے بھی اصولز ہیں وہ انڈیا میں رائج نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ ہم بہت سی زبانوں کے بولنے والے، مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں، مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے جو یورپی طرز جمہوریت ہے اس کے جو جتنے بھی پرنسپلز ہیں وہ بالکل بھی ہندوستان میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے. The Muslim demand for a Muslim India within India is therefore perfectly justified. مسلمانوں کا اب یہ مطالبہ ہے کہ ہندوستان میں ایک مسلمان ریاست جو ہے وہ ریاست قائم کی جائے، مکمل طور پر جائز ہے. کہ مسلمانوں کا اگر جو مطالبہ یہاں پہ ہے کہ ان کی ایک ریاست قائم کی جائے تو ان کا جو مطالبہ ہے وہ بالکل کریکٹ ہے، کہ یہ پرفیکٹلی جسٹیفائڈ ہے، یعنی بالکل جائز ہے کہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن ہونا چاہیے. ان دا سیم الہ آباد ایڈریس، اور انہوں نے جو الہ آباد میں اس میں جو ایڈریس میں خطاب میں پیش کیا، ہی پریزنٹڈ دا آئیڈیا آف مسلم اسٹیٹ ان دیز ورڈز. انہوں نے مسلمانوں کا جو مسلمان ریاست کا تصور جو تھا وہ ان دیز ورڈز میں انہوں نے ایکسپلین کیا. I would like to see the Punjab نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، خیبر پختونخوا جس کا بھی نام ہے، یعنی اس وقت اس کو کہتے تھے صوبہ سرحد، سندھ اینڈ بلوچستان. کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب کے سندھ اور بلوچستان کو ملا کر amalgamated انہیں ملا کر into a single state ایک ریاست بنا دی جائے. It appears to be the final destiny of the Muslim of North Western India. اور یہ شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کی تقدیر بن چکا ہے. یعنی یہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ میری خواہش ہے یہ پنجاب، اور انہوں نے کہا کہ مجھے پنجاب نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس یعنی کے سندھ اور بلوچستان میں ایک نئی مملکت جو ہے اس کا خاکہ جو ہے ابھرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. اور یہی جو ان کا ڈریم تھا یہی آگے چل کر پاکستان کی قیام کا باعث بنا. کہ جو علامہ اقبال نے ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا جو تصور اجاگر کیا تھا، قائد اعظم نے آخرکار اس کو عملی شکل دینے کے لیے مسلمانوں کی عملی جدوجہد میں ان کی رہنمائی کی، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان جو تھا وہ مارز وجود میں آ گیا. تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا علامہ اقبال اینڈ ٹو نیشن تھیوری. ان کی سینگس میں انہوں نے جو کچھ ارشادات فرمائے تھے ان کی روشنی میں. امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اور اسٹوڈنٹ انہی سے ریلیٹڈ آپ کو اسیسمنٹ آئے گی، آپ لوگوں نے اس کو لازمی کرنا ہے. اے پارٹ جو آپ کا ہے وہ آپ لوگ کا اسی طرح سے اسٹل آپ کی موبائل پہ ہوگا. بی اور سی پارٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے ریٹن فارم میں منڈے کو سبمٹ کروانا ہے. اپنا خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس. اوکے، اللہ حافظ.